وقت کے ساتھ قومیں ترقی کرتی ہیں، لیکن ہمارے ساتھ شاید ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ صرف اگر چھوٹے بچوں کی مثال لیں اور کسی اور قوم کو اٹھائیں تو وہاں کا اسکول، وہاں کا بھائی، وہاں کا والد بچوں کو ایسے کھلونے دے گا جس سے وہ کھیل سکیں اور اس کھیل میں کچھ سیکھ سکیں۔ وہ اسی کھیل سے جانوروں کے نام سیکھیں گے، وہ اسی کھیل میں سے، اسی کھلونے میں سے کلرز کے نام سیکھیں گے، وہ اسی کھلونے میں سے کاؤنٹنگ سیکھیں گے، وہ اسی کھلونے میں سے الفابیٹک سیکھیں گے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم کیا کرتی ہے، اور میں اکثر دیکھتا ہوں کہ جب ہمارے ہاں کوئی ایونٹس ہوتے ہیں، پرٹیکولرلی جب ہمارے پاس عید ہوتی ہے، تو ہمارے بچوں کو کھلونوں میں بندوق دیے جاتے ہیں، پسٹلز دیے جاتے ہیں، اور وہ جو دوسرے فائر کرنے والے دوسرے آلات وغیرہ ہوتے ہیں، چھوٹے بمز وغیرہ، وہ دیے جاتے ہیں۔ اور عید کے دنوں میں یا ایسے ایونٹس پہ ہماری جو دکانیں ہیں وہ ان چیزوں سے بھر جاتی ہیں۔ جب ہم بچوں کو بچپن سے ہی بندوق پکڑانا سکھائیں گے، اسی سے کھیلنا سکھائیں گے، اور بچپن سے ہی بارود کے ساتھ کھیلنا سکھائیں گے، تو وہ بڑے ہو کر قلم کیوں کر اٹھائیں گے، وہ کیوں کر اس سائٹ پہ جائیں گے۔ بچے کا مائنڈ بنتا ہے 7 سال تک۔ جو کچھ آپ نے 7 سال میں اس کے اندر بٹھا دیا ہے، جو پیاس آپ نے اس کو دے دی ہے، چاہے وہ بندوق کی ہے، چاہے وہ قلم کی ہے، تو جو پیاس اس کے ذہن میں بیٹھ گئی ہے، تو وہی پیاس وہ آگے بجھانے کی کوشش کرے گا پوری زندگی میں۔ تو اگر آپ اس کو ایسی چیز نہیں دیتے جس سے اس میں ایک پیاس پیدا ہوتی ہے پڑھنے کی، آگے بڑھنے کی، قلم کے ساتھ کھیلنے کی، تو ڈیفینیٹلی اس کے بعد وہ پیاس دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتی، یا پھر بہت مشکل ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو بچہ والد کو جتنا پیارا ہوگا، بھائی کو جتنا پیارا ہوگا، اس کو اتنی قیمتی بندوق اس ایونٹ پہ دی جاتی ہے، یا اس بندوق کی نالی اتنی ہی لمبی ہوتی ہے، وہ اتنا مہنگا ہوگا۔ اگر آپ کا بچہ آپ کو پیارا ہے، آپ اس سے بہت محبت کرتے ہو، تو آپ اس کے ہاتھ میں بندوق کیوں دیتے ہو کہ وہ ہمیشہ اس کو ساتھ لے کے چلے، اس کی محبت کرے؟ آپ اس کے ہاتھ میں کچھ ایسے کھلونے کیوں نہیں دیتے کہ وہ اس سے کھیلے، وہ اس سے سیکھے، وہ اس سے ارن کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے شعور میں ایک پیاس پیدا کرے پڑھنے کی، کچھ سیکھنے کی، کچھ شعور کی؟ بندوق کیوں؟